بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دا اسلامک کوئز کی جانب سے جو آج کا یہ سیشن منعقد کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ابھی انٹروڈکشن میں بات آئی کہ اپروکسیمیٹلی یا شاید ایگزیکٹلی 6 ایئر آپ لوگوں نے اپنا کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ یہ ایک بڑی جس کو کہتے ہیں کہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس تحریک کو ابتدا کی، اور ابتدا کرنے کے بعد خاص طور سے میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن کا جو معاملہ ہوا اس میں آپ کو کافی تقویت ملی، تاکہ لوگ جو آن لائن سیکھنا چاہتے تھے اور آن لائن پلیٹ فارم سے اویلیبل نہیں تھے وہ سارے تقریباً آن لائن پلیٹ فارمس پہ اویلیبل ہو گئے۔ اور اس ٹیکنالوجی کا آپ لوگوں نے، آپ کے اس گروپ نے، دا اسلامک کوئز نے بہت ہی بہترین انداز سے استعمال کیا، اور لوگوں تک کوئز کے ذریعے خاص طور سے قرآن کے تعلق سے تو بہت ساری تحریکیں چل رہی ہے، بٹ یہ جو ایک لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا جو طریقہ ہے کہ لوگوں کو کوئز کے ذریعے قرآن سے جوڑیں، ایک بہت اچھی کوشش ہے۔ اور اس کے ساتھ مزید جو ہے بات مجھے پتہ چلی وہ ہے کہ ملٹیپل لینگویجز میں آپ محنت کر رہے ہیں، اور فیوچر میں اور لینگویجز اس میں اضافہ کریں گے، ایڈ کریں گے۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے دائرے کو بہت زیادہ وسیع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کی ان کوششوں کو جو ہے قبول کرے، اور ہر وہ شخص، ہر وہ جماعت، ہر وہ تنظیم، ہر وہ تحریک جو اللہ کی کتاب کے لیے کسی بھی قسم کی خدمت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی ان کوششوں کو قبول کرے، نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور ان کاموں کو دنیا میں ان کے لیے ثواب اور اجر کا اور بدلے کا ذریعہ، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور بہرحال یقیناً وہ لوگ کامیابی جس کو کہتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں جو لوگ قرآن کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر لوگ قرآن سے دور ہیں، دینی طبقہ بھی قرآن سے دور ہے، غیر دینی طبقہ جس کو بولیں گے جو اپنے آپ کو لبرل اور پتہ نہیں سیکولر کیا کیا کہہ رہا ہے، وہ طبقہ بھی قرآن سے دور ہے۔ دینی طبقہ قرآن سے اس لیے دور ہے کہ انہوں نے دین کے نام پر کچھ اور کتابوں کو نعوذ باللہ قرآن کی برابر اہمیت دے دی، یا اس سے زیادہ اہمیت دے دی، وہ اس میں لگے ہیں۔ اور بے دین طبقے کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو کورسز، جو سلیبس سے وہ گزر رہے ہیں، یا جو کیریکولمس وہ پڑھتے ہیں، بس ان کو ایسا سمجھا کہ بس یہ الہامی کیریکولمس ہے، ان کو کمپلیٹ کرنا بے حد ضروری ہے، اگر یہ نہ کمپلیٹ نہ ہو تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائیں گی۔ تو افراد و تفرید کے سبھی شکار ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف، صحابہ کے واقعات اور صحابہ کی زندگیوں کی طرف بلاتا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی شخص ہی نہیں، یاد رکھیے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں یہ کام آگے چلیں گا، اور وہ لوگوں سے جو میری بات کو سنیں گے اس لیکچر کے ذریعے اپیل کروں گا کہ قرآن کی خدمت کرنے والے بن جائیے، قرآن کو تھامنے والے بن جائیے، اس کو پڑھنے والے بن جائیے، اس کو سمجھنے والے بن جائیے، اس کو پہنچانے والے بن جائیے، اور اس کے پیغام کو انسانیت تک جیسے وہ سمجھ سکتے جن زبانوں میں اس کو پہنچانے والے ہم بنے۔ یہ ہمارے لیے بہت یا بے حد ضروری چیز ہے، یاد رکھیے۔ آج کا جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں چند باتیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے، اس کی اہمیت یا اس کے فضائل کے تعلق سے بات رکھوں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن سیکھنا اور سکھانا کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں ہم کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جس کو کہیں گے یہ سب سے زیادہ فضائل کا حامل ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہی تو ہے جو ہم کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ جیسے کہ ہم اسلام کے ارکان توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو کہتے ہیں، یہی تو اللہ کی کتاب ہے جو بتاتی ہے، یہ احکامات کو بتاتی ہے، یہ فریضہ ہم کو سمجھاتی ہے، اس کو پکڑنے والوں، اس کو تھامنے والوں کے انجام بتاتی ہے، اس کو چھوڑنے والوں کے دنیا اور آخرت کے حشر کو بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی اور تشریحات بتائی، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہی تو ایک بیس ہے ہمارا، یاد رکھیے۔ اب اس بیس کو کوئی نہ سمجھے تو پھر اس نے تو دین ہی کو نہیں سمجھا، اور اگر اس بیس کے بنیاد پر کوئی کام نہ کرے تو اس نے تو پھر دین کا کام ہی نہیں کیا، وہ پتہ نہیں اپنی منمانی اور کیا کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رحم کرے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑ کر، صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ کر ہی ہم لوگوں نے دیگر کتابوں کو، دیگر اقوال کو، دیگر سمجھ کو، مطلب جو دیگر جو سمجھ ہے لوگوں کی، اور دیگر فقہ کو
جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کی سمجھ نہیں ہے، ان کو بیس بنا دیا۔ تو اللہ کی کتاب کو بنیاد اور اس کے بنیاد پر آپ سب کام کریں گے، یہ سب سے بڑی فضیلت کا حامل عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے تعلق سے جو انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے، قرآن نے خود اس کا اعلان کیا کہ یہ ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ دوسری جگہ ہدی للمتقین، جو انسانیت میں تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، بہت ہی مشہور معروف روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں بہترین وہ ہے، مطلب مسلمانوں میں بہترین یہ ہے، مطلب انسانیت میں بہترین یہ ہے، کیونکہ مسلمان انسانوں میں سب سے زیادہ چنندہ، سب سے زیادہ خیر، سب سے بہترین ہے، اور اس میں سب سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس لیے کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، یہ اس کا فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کا بیس ہے۔ جو یہ کریں گا اس لیے وہ سب سے خیر انسان ہو گیا۔ تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ انسان سب سے خیر انسان بن جاتا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ انسان اہمیت کا حامل بن جاتا ہے، سب سے خیر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ لوگ پھر لعنتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے فرشتوں کے اور انبیاؤں کے اور انسانیت کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہ حدیث مشہور و معروف ہے۔ دوسری ایک روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، قرآن کے تعلق سے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، سنیے غور سے۔ آپ نے فرمایا، کہا ماہر قرآن معزز اور اللہ رب العزت کے فرما بردار جو ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کو اس کی صحبت اس کو نصیب ہوں گی، جس کو ہم کہیں گے ماہر قرآن، مطلب جو قرآن پہ مہارت رکھتا تھا، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اور سب سے خاص اس کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے اندر، اس شخص کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ قرآن کو جو ہے، جو قرآن کا جو ماہر ہوں گا، وہ معزز، وہ فرمانبردار فرشتوں کا اس کو ساتھ نصیب ہوں گا، ان کی صحبت اس شخص کو نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا اور کہا، اور جو شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے لکناتا ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہوئے جس کی زبان پلٹتی نہیں ہے، برابر سے نہیں کر پاتا، لکناتا ہے، اور پڑھنے میں اس کو دشواریاں ہوتی ہے، جب وہ پڑھتا ہے بڑی تکلیف سے پڑھتا ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے جب وہ سیکھتے ہیں، بہت زمانے بعد سیکھتے ہیں، یا کچھ دنیا کی زبانیں ایسی جن کے اندر جب وہ بولتا ہے، وہ زبان کے بعد قرآن کو سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی زبانیں موٹی ہے، کوئی زبانیں پتلی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا تلفظ کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو اسے پڑھنے میں لکونت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، اور دشواری ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے، تو اسے دوہرا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اس کو 2 ٹائمز اجر و ثواب ملتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو اس کو پڑھنا جانتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا پسند کرتا ہے اس کتاب کو پڑھنا، کہ جو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور بڑی دشواری کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر دیتا ہے، اس کا ایک اجر اس کے پڑھنے کا، دوسرا اجر اس کی کوشش کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بہت سارے علماء کے اقوال ہے کہ وہ زندگی بھر قرآن کی طالب علم بن کے رہنا چاہتے ہیں، چونکہ طالب علم رہیں گے تو دوہرا ثواب ملیں گے اور اجر ملیں گے، سیکھ رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، مشقت ہو رہی پڑھنے میں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو قرآن کو پڑھ نہیں پاتے برابر، لیکن وہ اس کے بعد بھی کوشش کر رہے ہیں، دشواریوں کے بعد بھی، وہ قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے مبارکبادی ہے۔ اب آئیے اسی طرح جو ہے قرآن یاد رکھیے، یہ اتنی فضیلت کہاں ملے اور اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ہمارا اساس اور بنیاد ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ قرآن مجید یاد رکھو، پڑھو، روز قیامت یہ اس کے تلاوت کرنے والے کے لیے سفارشی بنے گا۔ قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بنے گا۔ اور کئی ایک روایتیں اور موجود ہے جس میں یہ کہ ان کی سفارش قبول بھی کی جائیں گی، سفارشی بنے گا۔ اس روایت کے الفاظ ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادلوں کی مانند سایہ فگن ہوں گی، مطلب یہ بادل کے جیسا سایہ کریں گی اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور اس میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے کہ اس روز قیامت جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، وہاں پہ 12 سایہ آتے ہیں روایتوں کے اندر الگ الگ، جیسا کہ 7 تو اس کے اندر آتے ہیں، 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ 7 ہے۔ اس کے علاوہ صدقوں کے سائے میں لوگ ہوں گے، قرآن کے سائے میں جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے سائے میں ہوں گے، اور دیگر اور سایوں کے تذکرے، ایسے تقریباً 10 سے 12 سایہ آتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران اور سورہ جو بقرہ جو ہے یہ سایہ فگن ہو کر آئیں گی، یا ایک روایت میں آتا ہے قطار در قطار جیسے پرندے ہوتے ہیں ویسا آ کر یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گے، یاد رکھیے، اور پڑھنے والوں کی طرف سے وکالت بھی کریں گے۔ وکالت کریں گے مطلب اللہ کے سامنے وکالت کریں گے، پیش ہو کر کہیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ ہمیں پڑھنے کے لیے جاگتا تھا وغیرہ۔ اور کئی ایسی روایتیں یاد رکھیے اس معنی اور مفہوم کی آتی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے مجادلہ کریں گے، اللہ کے سامنے جو ہے یہ اس شخص کے لیے جو ہے وکیل بن جائیں گے،
اور اللہ کے سامنے بحث کریں گے اور اس شخص کی مغفرت کرائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت میں ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک الف ہے, ایک جو ہے حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام اور میم ایک حرف ہے. مطلب الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھ دی جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے. اتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے کلام سے ہم غافل ہیں. آئیے جامع جو ہے مسند احمد کی ایک بڑی اچھی روایت ہے, اس میں قرآن کے تعلق سے قرآن پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوگا اور قرآن اپنے بچوں کو پڑھانے والوں کو کیا فائدہ ہوگا, دونوں کی اہمیت, دونوں کے فضائل آ رہے ہیں ایک ہی روایت کے اندر. اور یہ روایت کئی الگ الگ الفاظ کے ساتھ جو ہے مختلف احادیث کتابوں میں ہے, لیکن میں نے مسند احمد کی روایت رکھی. آئیے روایت کے الفاظ سنیے, غور سے سنیے. والدین بھی اور بچے بھی اور تمام وہ لوگ جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں, اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں, اس کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس پر اپنی زندگیوں کو عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں, اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں, ان تمام کے لیے بڑی اہم ہے یہ روایت. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں قرآن مجید قیامت کے دن قبر کھلنے کے وقت پڑھنے والے کے لیے دبلے پتلے انسان کی صورت میں آ کر ملیں گا. قرآن مجید ایک انسان جو پڑھتا تھا, جب انسان قبر سے اٹھیں گا, یہ بالکل قیامت کا منظر ہے, انسان دوبارہ واپس پیدا کیے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی خبر کھلیں گی تو قرآن مجید ایک دبلے پتلے انسان کی صورت میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آ جائیں گا. مطلب یہ وہ کلام ہے جو سب سے پہلے آ رہا ہے. اور قرآن مجید کا اگر اس سے تھوڑا سا آگے کا میں لے لوں, جو کہ دوسری روایت میں آئیں گا انشاءاللہ, لیکن اس کا اگر خالی مفہوم یہاں رکھتے چلوں تو قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قبر کے سوالات کے جواب ہم دے پائیں گے. جو ابو داؤد کی روایت میں اور صحیح بخاری کی روایت میں کچھ الفاظ آتے ہیں, اس کے الگ الگ ٹکڑے آتے ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جب ایک انسان سوالات کے جواب دے دے گا, فرشتے پوچھیں کیسے معلوم, تو وہ کہیں گا میں قرآن پڑھتا تھا. تو یہ قرآن مجید ہے جو قبر کے اندر کام آ رہا ہے. قرآن مجید قبر کے اندر کام آیا, انسان سو گیا اس کو پڑھنے والا آرام سے, اب یہ پھر دوبارہ اٹھ رہا ہے, اٹھتے ہی پھر قرآن آ جا رہا ہے. مطلب مر رہا ہے, خبر کے سوال جواب ہو رہے ہیں اور سو رہا ہے, قرآن مجید کی وجہ سے سکون سے سو رہا ہے, اٹھ رہا ہے دوبارہ, پھر قرآن مجید آ جا رہا ہے اس کے سامنے. قرآن مجید دبلے بدلے انسان کی صورت میں اس کے پاس آ کر ملیں گا اور کہیں گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے. اس کے قاری سے, اس کے پڑھنے والے سے کہیں گے کیا تو مجھے پہچانتا ہے. وہ کہیں گا میں تو نہیں پہچانتا, کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوگا قرآن ایسی شکل میں آئے گا. وہ کہیں گا میں تو تجھے نہیں پہچانتا. ٹھیک ہے, اس کی طرف سے جواب ملے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں, میں تیرا ساتھی قرآن ہوں. دیکھیے قبر میں بھی آ گیا, ابھی بھی آ گیا, میں تیرا ساتھی قرآن ہوں جس نے تجھے گرمی میں جو ہے پیاسا رکھا, مطلب جس کو پڑھنے کی وجہ سے تو پیاسا رہا, اور راتوں کو جگائے رکھا, جس میں قیام تو نے کیا, نمازیں پڑھی تو میری تلاوت کی تو رات میں جاگتا رہا. جو ہے ہر تاجر اپنے مال تجارت کے ساتھ جو ہے امیدیں وابستہ رکھتا ہے. ہر تاجر اپنے مال تجارت, ایوری بزنس مین اپنے بزنس پوزیشن سے بینیفٹس, پروفٹس کی امید رکھتا ہے. تو قرآن کہے گا رکھتا ہے, اور تو آج ہر نوعیت کے مال تجارت کے سائے میں ہے, اور آج کے دن تجھے ہر قسم کا فائدہ صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہونے والا ہے. جیسا ہر بزنس مین کو اس کے بزنس پروڈکٹ کا فائدہ ہوتا ہے, تو قرآن کہیں گا آج تجھے بھی جو قرآن پڑھنے کا فائدہ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے دائیں ہاتھ میں جو ہے بادشاہت دے دی جائیں گی, اسے دائیں ہاتھ میں اسے بادشاہت دے دی جائیں گی, کنگڈم مل جائیں گا, سلطنت اس کے جو ہے رائٹ ہینڈ کے اندر دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر آگے فرمایا دے دی جائیں گی بائیں ہاتھ میں, اور اس کے جو ہے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائیں گی, اور بائیں ہاتھ میں جو ہے ہمیشہ کا جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا. پھر آگے آپ نے فرمایا کا پروانہ تھما دیا جائے گا, اور اس کے سرپرست عزت و وقار کا تاج, اور معاف کرنا اس کے سر پر, اس شخص کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا, اور اس کے والدین کو 2 ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. والدین کو 2 ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. دنیا والے تو انہیں کوئی مقام نہیں دیتے تھے, اس کے والدین کا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا, کوئی مقام نہیں دیتے تھے. وہ تعجب سے پوچھیں گے کہ کس عمل پر ہمیں یہ لباس پہنایا جا رہا ہے, دنیا میں ہم کوئی مقام نہیں رکھتے تھے, کوئی حیثیت اسٹیٹس نہیں رکھتے تھے, آج کس وجہ سے عزت مل رہی ہے کہ 2 ریشمی لباس پہنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لباس ہمیں پہنایا گیا ہے. ان سے کہا جائے گا یہ تیرے بچے نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا, اس وجہ سے تمہیں یہ عزت افزائی کی جا رہی ہے. پھر اس لڑکے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منازل طے کرتا جا, اور جب تک تو پڑھتا جائیں گا جنت کے درجات حاصل کرتا جائیں گا. اور ایک روایت میں اللہ فرمائیں گا پڑھتا جا, جنت کے درجے لیتا جا, جہاں تو رکیں گا وہ تیرا آخری مقام رہے.
سبحان اللہ. قبر کا معاملہ ہو گیا، قبر سے نکلنے کے بعد قرآن آ گیا. قرآن کو پڑھنے والے کو یہ عزت اور مقام ملی کہ وہ قرآن اس کو بشارت دے رہا ہے کہ میں آج تجھے بدلہ دوں گا. قرآن پڑھنے کے نتیجے میں، اس کو یاد کرنے کے نتیجے میں، عمل کرنے کے نتیجے میں سر پہ تاج پہنا دیا گیا. والدین جنہوں نے کوشش کی اپنے بچوں کے لیے، ان کو لباس پہنا دیا گیا. جو دنیا میں کوئی بہت خاص سٹیٹس نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کس وجہ سے، بتایا گیا قرآن کی وجہ سے. اور اس سے کہا جا رہا ہے پڑھتا جا، مطلب جتنا تجھے حفظ تھا پڑھتا جا، جہاں تو رکیں گا وہ تیرا مقام ہے جنت. کیا بات ہے! یہ قرآن ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے. آئیے ایک اور روایت مسند احمد کی روایت ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، قرآن مجید پر عمل کرنے والے اللہ کے ولی اور اس کے مقرب ہیں. قرآن مجید پر عمل کرنے والے اللہ کے جو ہے ولی ہے اور اس کے مقرب ہے. آج ہم نے نہ جانے کس کس کو اللہ کا ولی بنا دیا، جو قرآن کو پڑھنا تو دور، اس کو پڑھنا آتا بھی نہیں بیچارے کو، اور کہہ رہی ہے اللہ کا ولی. آپ سمجھے اس بات کو؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنے والے اللہ کے ولی ہے اور اس کے مقرب بندے ہیں. یہ اللہ کے چوزن ون ہیں، اس کے سلیکٹڈ ون ہیں. یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے. تو قرآن یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. دوسرا، قرآن یاد رکھیے اتنی اہمیت کی کتاب ہے، یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بننے والی ہے، اور جو اس کو نہیں پڑھیں گا اس کے لیے خسارہ بھی بننے والی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں دیکھیے کیا فرماتا ہے. اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور جو میری نصیحت سے، قرآن سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیں گا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. مطلب دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے ایسے انسان کی جو قرآن سے دور رہا، اللہ کے ذکر دور رہا. اور قیامت میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، قیامت میں اندھا اٹھائیں گے. قرآن کی آیت آگے بولتی ہے کہ وہ پوچھیں گے، اللہ مجھے کیوں تو نے اندھا اٹھایا جبکہ دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ کہیں گا، تو نے ہمارے ذکر کو، ہماری کتاب کو بھول گیا، آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو یہاں اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھا اٹھایا جا رہا ہے، دنیا کی زندگی برباد ہو رہی ہے. تو اس سے قرآن کی فضیلت اور اہمیت پتہ چلتی ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے ان کی زندگی دنیا کی بابرکت ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر وہ دیکھنے والے ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے. اور جس نے قرآن کو چھوڑا، دنیا میں بیکار کی زندگی، بری زندگی، پریشان کن زندگی جئیں گا، جیسے ہمیشہ اکثر لوگ آج جی رہے ہیں. اور آخرت کے اندر اندھا اٹھایا جائے گا. ہر آدمی پہچان لیں گا آخرت میں کہ جو اندھا اٹھائے اللہ کی کتاب کو چھوڑنے والا، اللہ کے ذکر کو ترک کرنے والا، چاہے وہ قرآن کو پڑھنے کی شکل میں ہو، نماز میں قرآن کو پڑھنے کی شکل میں ہو، یا اللہ کے دیگر اذکار کی شکل میں ہو، یہ نہیں کرتا تھا، نتیجہ اندھا اٹھائے. کتنی برائی کا باعث ہوں گا کوئی انسان دنیا کے اندر دیکھتا بھالا تھا اور آخرت میں اندھا اٹھ جائے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں، اس کو اس کا مقام دیں، اس کو پڑھے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم ہدایت عنایت فرما کر بھیجا، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی سی ہے. مطلب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مجھے جو اللہ نے ہدایت قرآن دے کر بھیجا، اس کی مثال ایک بہت تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر نازل ہوتی ہے. اگر زمین باصلاحیت ہو تو وہ جو ہے، تو وہ کثرت سے جو ہے فصل اور گھاس اگاتی ہے. اگر زمین میں صلاحیت ہو، جذب کرتی ہے تو گھاس اگاتی ہے. مگر جو ہے نشیب و فراز والی زمین ہو، مطلب پتھریلی ہو وغیرہ ہو، تو وہ زمین کیا کرتی ہے؟ پانی جمع کر کے رکھتی ہے. ایک تو زمین پہ گرا، اناج اگ گیا. ایک زمین پہ گرا، پانی میں، مٹی میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن مٹی جو کہ پتھریلی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے، لوگ اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس جمع ہوئے پانی سے، اور لوگ اس میں سے پانی پیتے ہیں اور کھیتی میں جو ہے پانی کو ڈالتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اور ایسی کچھ ایک زمین ہوتی جو غیر ہموار ہوتی ہے، نہ پانی کو جذب کرتی ہے، نہ پانی کو جمع کر کے رکھتی ہے، اور بارش کا پانی جو ہے زمین میں سے جو روکتی نہیں ہے بلکہ یوں ہی جو ہے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اور اس میں کوئی صلاحیت وغیرہ نہیں ہوتی اگانے کی. مطلب آپ مثال دے رہے ہیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے کی. ایک تو وہ جس نے خود فائدہ اٹھایا، ایک تو وہ جو خود فائدہ اٹھا کے دوسروں کو فائدہ دیا، اور ایک وہ جس کو کوئی فائدہ قرآن کا نہیں ہوا. تو ہم کو اب چوز کرنا ہے ہم تینوں میں سے کس اس کے اندر ہے. ویسے حدیث کافی طویل اور لمبی ہے، ہم اس کا اتنا ہی حصہ دیکھیں گے. تو ہم کو اب چوز کرنا ہے کہ ہم قرآن کو خود فائدہ اٹھانے والے، خود فائدہ اٹھا کے دوسروں کو فائدہ دینے والے، یا کچھ نہ کرنے والے بنے. جیسا بارش برس رہی ہے، زمین میں گھاس پھوس اگ رہی، فصلیں اگ رہی ہے، ایک فائدہ. دوسرا، اگر ویسی زمین نہیں ہے، پتھریلی ہے، تو پانی جمع کریے تاکہ چرند پرند، لوگ، انسان، جانور کھیتی سے فائدہ ہو. دوسرا ایک فائدہ کی خود بھی فائدہ، دوسروں کو فائدہ. اور تیسرا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے اوپر پانی گرا، چٹیل میدان تھا، بہہ کر پورا چلا گیا، نہ جمع ہوا نہ کچھ فائدہ ہوا. تو ہم خود چوز کر لیں ہم قرآن سے کیا فائدہ اٹھانے والے بننا چاہتے ہیں. کیا ہم وہ فائدہ اٹھانے والا بننا چاہتے ہیں کہ جو صرف بس بارش برسی اور چلے گئی،
یا پھر دیگر دو فائدے جو اول اور دوم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن کے تعلق سے، اس کو چھوڑنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یاد رکھیے کہ جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھ کے عمل کرنا بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حصہ ہے، تو جو سمجھتے نہیں ان کے تعلق سے اللہ قرآن میں دیکھیے کیا سورہ اعراف میں فرماتا ہے، آیت نمبر 179 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اس کا حصہ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے ہم نے بہت سے جن اور انسان جو ہے دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ مطلب ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل تو لیکن اس سے سوچتے نہیں، یاد رکھیں۔ مطلب دل ان کے اندھے ہو چکے ہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، یہ اور وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ آج جس حالت سے ہم دنیا میں گزر رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا ہی، یاد رکھیے، نتیجہ یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، قرآن کے تعلق سے یوں بیان کی حدیث کے اندر، مومن کے جو ہے مومن کے تعلق سے جب وہ خبر کے اندر ہوں گا، یاد رکھیے، اور خبر کے اندر جب اسے سوالات ہوں گے، 3 سوالات ہوں گے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن خبر میں ایکچولی 4 سوال ہونے والے ہیں۔ 3 تو وہ ہے جو ایک بندے سے پوچھے جائیں گے، چاہے نیک ہو، بد ہو، منافق ہو، کافر ہو، جو بھی ہو سے، لیکن ایک چوتھا سوال بھی ہے۔ جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تجھے یہ سوالات کے جواب کہاں سے معلوم ہوئے، کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی اور میں اس پر ایمان لایا تھا، نتیجتاً اس کو سوالات کے جواب مل گئے تھے، یاد رکھیے۔ تو پتہ چلا اللہ کا کلام یہ وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، جس کے ذریعے ہم جب اس کو پڑھیں گے تو ہم آخرت کے اندر اس کا فائدہ بھی جو اٹھا پائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہرحال دنیا بھی ہماری برباد ہوں گی، آخرت بھی برباد ہوں گی۔ قرآن کے فضائل، قرآن کی اہمیت کے تعلق سے ہم لاتعداد روایتیں، مطلب اتنی زیادہ احادیث ہیں، اتنی زیادہ قرآن کی میں جو آپ کے سامنے جو ہے آیتیں رکھ سکتا ہوں، جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھے، کیونکہ یہ ایک چیز ہی ایسی، یاد رکھے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھے، اس کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھے، اور قرآن کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے اہم چیز یاد رکھیے ہے کہ ہم قرآن کو سب سے پہلے پڑھنا سیکھیں۔ اس کی اہمیت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو پڑھنا سیکھیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اٹک اٹک کر پڑھیں گے، غلطیاں کر کر کے پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے اور کوشش کریں گے۔ ہوتا ہے زندگیاں گزر جاتی ہے، لوگ قرآن کو صحیح نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کی نیت دیکھیں گا، کیونکہ کبھی زبان کی نوعیت، تربیت کی وجہ سے، اس کے علاوہ علاقے کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے کئی مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، آدمی نہیں کر پاتا۔ اندازہ لگے ایک آدمی چائنا کا رہنے والا اسلام قبول کرتا ہے، کتنی مشکل جائیں گی اللہ کے کلام کو پڑھنا، ہے نا؟ وہ زبان کا کوئی میل نہیں عربی زبان سے۔ ہم تو بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں، بہت ساری حد تک زبانیں اردو جو ہے کے اندر جو ہے بہت اکثر و بیشتر الفاظ جو ہے فارسی اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ عربی ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ الفاظ یاد رکھیے، تب بھی ہم کو مشکل جاتا ہے۔ اگر بچے انگلش میڈیم سے پڑھے ہیں تو بہت مشکل جاتا ہے، ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی پڑھنے والے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، قرآن کی اہمیت کو جو انسان سمجھتا ہے اس کو پڑھنے والے بن جائیں، ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں، سب سے بیس ہے، اس لیے کہ پڑھنے کے بعد ہی سمجھنے کا مرحلہ آئے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی ریڈ نہیں کر سکتا وہ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کسی چیز کو جو ریڈ ہی نہیں کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن پہ ایمان لانے کے بعد، یاد رکھیں، جو کام کرنا ہے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ ایمان تو ہم سب لاتے ہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو سب کچھ محنت کرنا ہے کہ اس کے ریڈنگ کے، بچوں کی تربیت کے، بچوں کو سکھانے کے، بچوں کو پڑھانے کے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ایسے سسٹمز بنائیں جس کے اندر ہم ان کے لیے کڑی محنت کریں کہ ہمارے بچے قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ پڑھنے میں حفظ بھی شامل کر لیجئے کہ وہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کو یاد بھی کرنے والے بنے، حفظ بھی اس کے اندر پارٹ بنا لیجئے، ریڈنگ کا پارٹ اس کا، جس کو کہیں گے ہم حافظہ بھی کر لے، اس کو جو ہے یاد رکھنے کو بھی ہم کر لیتے ہیں کہ میمورائز بھی کر لے اس کو ساتھ میں، تو بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس میں تو ہم محنت کر سکتے ہیں۔ ایز اے پیرنٹ ہم کو یہ محنت کرنا ہوگی کہ ہمارے بچے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے حفظ کرنے والے، اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنانے والے بنے۔ اس پہ ہم کو کڑی محنت کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے محنت ہے تو اجر اور ثواب بھی ہے اس کا۔ تو پہلا کام ریڈنگ ہے، اور ریڈنگ کے ساتھ ریسیٹیشن کے ساتھ میمورائزیشن بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہم کو کام کرانا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے، ایسا ایک ایسا امہ ہم کو اس کی فکر کرنا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ گلف وغیرہ میں، دیگر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جب جاتے ہیں جاب وغیرہ کے سلسلے میں، حلال روزی کے سلسلے میں، اگر فیملی بھی ساتھ ہے تو ان کو کافی ٹائم ملتا ہے اس چیز کے لیے، اور وہ یہ کر پاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے اس ملک کے ماحول میں مشکل ہوتا ہے، وہاں الحمدللہ میں نے دیکھا لوگ یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے اور مزید ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو پہلا کام یاد رکھیں، ہم کو یہ کرنا ہے، پڑھنا، اور ایمان لانے کے بعد پڑھنا، اور اس کو اگر یاد کر سکتے تو کرنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد دوسری چیز یہ یاد رکھیے، اس کو سمجھنا، کیونکہ قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے،
تو اب سمجھنے کے اندر دو باتیں کر سکتے ہیں ہم، عربی کو سیکھ کر سمجھنا، اور دوسری بات کر سکتے ہیں کہ عربی اگر نہ سیکھ سکے تو اس کو دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ سمجھنا، دونوں باتوں کو لیں گے۔ پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ عربی سیکھ کر اسے سمجھا جائے، اگر عربی سیکھ کر نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر کیا کرے، اس کے ترجموں کا سہارا لیا جائے اور اس کو بھی سمجھا جائے، وہ بھی سمجھنے کے اندر، اس کے انڈرسٹینڈنگ کے اندر آئیں گا، وہ اس کے اندر کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپوجر نہیں ملیں گا، کمپلیٹ تفسیر ہم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کوشش کرنا ہے، چونکہ اگر میں ایک عالم نہیں ہوں، ایک مدرسے کے کورس سے گزرا ہوا نہیں ہوں اور عربی سیکھ بھی لوں تو ظاہر سی بات ہے اس کیلیبر تک میں بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، اس کی سرٹن لمٹس پہ آ کے رک جاؤں گا، لیکن کوشش تو کرتے رہنا، جتنی اللہ نے استطاعت، ذہنی صلاحیتیں، وقت، ماحول اور حالات بنائے ہیں کرنا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، پہلے بیسیکلی عربک میں، اس کے علاوہ عربک نہیں کر سکتے تو جو بھی ٹرانسلیشن ہے، یا پھر ایسا کہیں گے پہلے ٹرانسلیشن سے شروع کر دیں اور پھر عربک بھی سیکھیں، کیونکہ ہوتا ہے جو چیز آتی ہے پہلے کر سکتے ہیں، ایسا میں عربی کا ریسیٹیشن کر رہا ہوں اور مجھے انگلش آتی ہے تو انگلش کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں اور پھر اللہ نے موقع دیا تو اس کو سمجھنے کی اور کوشش کروں گا، یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے عربک میں، عربک سے اس کو انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں، گجراتی، تمل، ملیالم، پشتو، پنجابی، پتہ نہیں کتنی زبانیں، سندھی، اس میں کر رہا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں عربی کی طرف بھی جاؤں اور اپنے بچوں کو اور خود بھی یہ کام کروں، تو اس کا سمجھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تھرڈ کام یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، جو بہت اہم پیغام ہے قرآن کا، یہ اہم چیز ہے، ورنہ قرآن کو اگر ہم اچھے پڑھنے والے بن جائیں اور اس کے بعد جو اچھے سمجھنے والے بن جائیں تو مثال یہ ہوں گی کہ کوئی چیز جو ہے جس کو کہیں گے نا حلق سے نیچے نہیں اترتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا جو قرآن کو پڑھتے تو بہت اچھی تلاوتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا مطلب صرف پڑھنے کے حد تک وہ پڑھ سکتے ہیں بیچارے، عمل میں نہیں ہے قرآن ان کی، تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو ہم سمجھنے والے بن رہے ہیں اور یہ قرآن ہم ہی کو کوس رہا ہے، ہم قرآن کو سمجھنے والے بن رہے ہیں اور یہ قرآن ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، مطلب کیا ہے، قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ مت بولو اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں قرآن میرے لیے لعنت کر رہا ہے، قرآن میرے خلاف بات کر رہا ہے، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور میرے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے علم کا، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور میں دوسروں کو اپنے آپ سے ایلیٹ کلاس سمجھ رہا ہوں، تو یہ قرآن تو میرے خلاف بات کرنے والا روز قیامت اور ابھی بھی میرے خلاف بات کر رہا ہے، تو میں اس کو عمل کرنے والا بنوں، یہ نہیں کہ میں اچھے سے پڑھ رہا ہوں، بہت سمجھ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ کلاسز کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں اور میری زندگی عمل سے خالی ہے، یاد رکھیے ایسی زندگیوں کو افیکٹ نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ذریعے لوگوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتا، تو بعمل ہوں، اس کو عمل کرنے والا بنوں، یہ تو مقصد تھا اس کے پڑھنے کا، یہی تو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے اس کے اتارنے کا، ہم اس کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے میں جو میں سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے کے اندر یاد رکھیے یہ چیز بھی ہے کہ اس کو ہم جو ہے ویسے سمجھیں جیسے اللہ کی کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر صحابہ وغیرہ نے اس کی تفسیر کی اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے جو باتیں سمجھائی، جو اگلوں سے نہیں ملا تو پچھلوں نے اس کو سمجھایا، سمجھا، مطلب صحابہ سے کچھ باتیں تھی اس کو اور ایکسپلینیشن تابعین نے دیا، تابعین کے ایکسپلینیشن تبع تابعین کے، جو سلف صالحین نے کیا وہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں، تو اس کو عمل میں لانا ہے، عمل میں لانا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم جس پہ ایمان لاتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں، عربی میں سمجھتے ہیں، دوسری زبانوں میں سمجھتے ہیں، مقصد کیا ہے، الٹیمیٹ گول کیا تھا، عمل کرنا، عمل نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ اتنا کر کے، تو عمل کرنا بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، تو قرآن پہ ہم عمل کرنے والے بنے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو یہ کرنے والا بنائے، اور اس کے آگے بڑھ کر یاد رکھے جو کام ہم کو کرنا ہے، ہم لوگوں تک قرآن کو پہنچانے والے بنے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم دیگر لوگوں تک انسانیت تک قرآن کو پہنچائے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو مسلمان یا وہ لوگ ہو جو مسلمان نہیں ہیں، سب تک ہم قرآن پہنچانے والے بنے، یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اس کو آپ سمجھیں، آج قرآن کی تعلیمات کو ہم نے اپنے اندر بھی نہیں رکھا، دوسروں کو پہنچانا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، وہاں تک تو ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں، کہاں پہنچ پا رہے، دیکھیے آپ، ہم کوئی قرآن نہیں مانو، اب اندازہ لگائی جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ سننے والے لوگوں میں اتنے لوگ ہیں جو لوگوں نے آج تک قرآن کو مکمل نہیں پڑھا ہے، میری بات کو جو سن رہے ہیں، عمل کرنا تو اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے، اور پہنچانا تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے، پڑھا بھی نہیں اب تک، ایسے کئی لوگ ہیں جو دینی تنظیموں سے اور جماعتوں سے جڑے ہیں، انہوں نے ایک بار بھی قرآن کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک نہیں پڑھا، مطلب عربی پڑھنے کے بعد اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی، سمپل ریڈنگ جس کو بولتے ہیں، سنگل ون ٹائم ان لائف جس کو کہتے ہیں، ونس ان لائف انہوں نے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا،
کیسے عمل کر پائیں گے جب قرآن کو ہم نے پڑھا تک نہیں ہے زندگی میں؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے آپ قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ لائف میں ون بات کر رہا ہوں میں، ایک زندگی میں ایک بار قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا ہوں، مطلب عربی میں بھی، اور عربی اگر ہو گیا ہے تو ترجمہ پڑھاؤ، چونکہ سمجھ میں ہم کو نہیں آتا، اور عمل کے لیے پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، تو سمجھ میں آنے کے لیے ترجمہ ضروری ہے، ترجمہ یا خود اگر سمجھ میں آتا ہے ڈائریکٹ سمجھیں، پھر وہ کرنا کون کرے گا؟ وہ ہم سمجھتے بھی نہیں اس کتاب کو، تو عمل کیسے کریں گے پھر اس کتاب؟ اور جن لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور باقی جنہوں نے پڑھا ہی نہیں سمجھا نہیں تو کیسے توقع کریں گے عمل کریں؟ اب عمل ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ ارے قرآن میں ہے نا، بس کچھ بھی ہے قرآن میں ہے نا، کیا قرآن میں ہے یہ تک نہیں پتا، بس ہوائی باتیں چل رہی، قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے نا۔ یہ بڑی ہم باتیں یاد رہی، قرآن کو ہم پڑھنے سے اور اس کے بعد پڑھنے سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اور اقوام عالم تک انسانیت پیاسی ہے قرآن کی، معلوم؟ آپ لوگ گلف میں، میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ ہیں جو میری اس بات کو سن رہے ہیں، یوروپ میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، دنیا کے دیگر ممالک میں قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو لگ رہا یہ ٹیررسٹ کی بک ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا میں دہشت گردی پھیلا دی ہے، کون جواب دے گا اس کو؟ وہ مسلمان جس نے خود نہیں پڑھا وہ ایک بار زندگی میں کیسے جواب دے گا بتائیے؟ پہنچانا اقوام عالم تک، جب قرآن کو نہیں پہنچائیں گے تو وہ قرآن کو جلائیں گے، جلانے پہ ہم کو جوش تو آتا ہے، لیکن نہ پہنچانے کی وجہ سے جو تکلیف ہونا چاہیے وہ کبھی نہیں ہوتی ہے، یار ہم نے پہنچایا نہیں اب تک، ہمارا ذمہ تھا یہ، صحابہ کی زندگیاں موجود ہے قرآن کو پہنچانے کے لیے، جانے دے دی انہوں نے، اور ہم اس کو پہنچانا دور کیا تھا، ہم خود ہی نہیں پڑھے اب تک، تو پہنچائیں گے کس پیغام کو؟ بولیں گے کس منہ سے کہ یہ کتاب لو، اس کو پڑھو، میں اس کو پڑھ چکا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، فلاں ہے، آؤ کبھی ڈسکس کرو ہم سے، کوئی مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ، میرے لیے ایک اہم چیز ہے، تو اس کو ہم سمجھانے سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے والے بنے۔ پھر اس کے بعد اس کے اور کئی حقوق جو علماء بتاتے ہیں، 5 حقوق کے علاوہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، پھر اس کے بعد علماء لکھتے ہیں اور بھی کئی ہیں، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے کئی چیزیں ہیں، معلوم آپ کو، جسی کو انتہا نہیں قرآن کے تعلق سے، بٹ بیسک 5 چیزیں تو کم از کم ہم کریں، یہ تو کرنے والے بن جائیں۔ اور ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے یاد رکھیے قرآن کی اہمیت کو جانیں، اگر ہم نے یہ ایسا نہ کیا تو اللہ نہ کرے ایک زمانہ آئے گا ہماری نسلیں ہم کو کوسیں گی کہ یہ ہمارے والدین تھے، انہوں نے ہم پہ محنت نہیں کی، وہ ہم کو برا بھلا کہیں گے، یہ ہمارے والدین تھے، کبھی ہمارے لیے کوئی کوشش نہیں کی انہوں نے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے اور اگلی نسلیں کھڑی ہو جائے جن کو ہم نے تیار نہیں کیا، ہم لوگ قرآن کے حامل ہو جائیں، قرآن کے جڑنے والے ہو جائیں، اہل قرآن ہو جائیں، مطلب قرآن کے اہل بن جائے، قرآن کو سمجھنے والے سمجھانے والے بن جائے، قرآن کو پہنچانے والے بن جائے، اور قومیں یہ گواہی دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم تک اپنی کتاب کو پہنچا چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پہ عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اس کتاب کے مطابق ہے۔ اگر یہ زندگی ہماری اس کتاب کے مطابق ہو جائیں گی نا تو بہت سارے علاقوں میں تو دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں، وہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں یار دنیا میں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، ہم قرآن کو سمجھنے والے، سیکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، یاد کرنے والے، پہنچانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والے، حرام کو حرام سمجھنے والے، اس کے حقوق ادا کرنے والے، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ساری زندگی کو اس کے مطابق گزارنے والے بہرحال بن جائے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی، جو وقت مجھے دیا گیا تھا کہ میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے رکھوں کہ قرآن کی اہمیت یا اس کو سیکھنے سکھانے کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کو سیکھنے سکھانے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ دین اور شریعت کی اساس ہے، بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو باقی چیزیں نہیں ہو سکتی، پھر یاد رکھ لیجیے یہ بیس ہے، تو اس کے سیکھنے سکھانے کی بے انتہا مطلب بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم جب اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے ساری چیزیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہوئے یہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا آسان کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے ہم پہ، ہماری ضرورت ہے یاد رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھ کر عمل نہیں کیا اور دوسروں تک نہیں پہنچایا تو روز قیامت جواب دہ میں اور آپ، ہم کو جواب دینا ہے کہ اقوام عالم تک تم نے یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا۔ ہر نبی آتا تھا ایک معجزہ لے کر آتا تھا، اور قوموں کا مزاج تھا وہ چیلنج کرتی تھی کہ تم اگر نبی ہے تو بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک زندہ معجزہ دیا، اور زندہ معجزہ قرآن کی شکل میں، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ عصا آیا، موسیٰ علیہ السلام گئے، عصا کچھ کام کا نہ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا، اللہ کے حکم سے لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ان کی بیماریوں سے ان کو جو ہے شفا مل جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، معجزہ چلا گیا، ہے نا۔ جو معجزے انبیاءوں کے ساتھ پہلے آئے وہ چلے گئے، لیکن چونکہ ہم آخری امت ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، تو نبیوں کا کام ہم کو کرنا ہے
تو لوگ ہم سے معجزہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ معجزہ دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایک ایسا واحد معجزہ جو نبی کے جانے کے بعد بھی دنیا میں باقی ہے، قیامت تک رہنے والا. اس زندہ معجزے کو ہم نے اپنے گھروں میں پیٹھ پیچھے ڈال کر چھوڑ دیا اور ہم دنیا میں معجزے تلاش کر رہے ہیں. کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملیں گا، آلریڈی موجود ہے. اس کو لوگوں تک پہنچاؤ انسانیت تک، یہ وقت کی ضرورت ہے. تو اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کتاب پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے دیگر حقوق ہے اس میں خاص اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ان تمام حقوق کو ادا کرنے والا انسان بنائے. ہم تمام کو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اللہ کی کتاب کو دینے والا، اور ہر نسل دوسری نسل کو اس کو ٹرانسفر کر کے اس علم کو جائے یہ کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمارے لیے اس قرآن کو دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ، نور، نجات کا ذریعہ، اور آخرت کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے جو آخرت کے جتنے فتنے ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، اس سے بچنے کا جو ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب بھی موت دے ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.